باب نمبر 36۔ شام کے کھانے کے بعد بن قاسم اور راجکماری کے بیچ حسب معمول گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ مختلف موضوعات پر بات کرتے ہوئے بن قاسم نے راجکماری سے پوچھا، اگر میں کوئی ذاتی سوال کروں تو آپ خفا تو نہیں ہوں گی؟ راجکماری نے اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سوال کرنے پر کبھی خفا نہیں ہوتی۔ بن قاسم مناسب الفاظ کا انتخاب کرنے کے واسطے کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی، پھر ایک وقفے کے بعد گویا ہوا، ہمارے عرب میں 9 سے 12 برس کی لڑکی کا بیاہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے اب تک بیاہ نہیں کیا، پھر بھی آپ کو انسانی جسم اور مرد و زن کے تعلقات کے بارے میں وہ سب جانکاری ہے جو کئی برس کی بیاہی ہوئی خواتین کو بھی شاید نہ ہوتی ہوگی۔ راجکماری بن قاسم کے یوں محتاط انداز میں سوال کرنے پر ہنس پڑی۔ اس نے جواب میں کہا، ہمارے یہاں بھی لڑکیاں بلوغت کو پہنچتے ہی بیاہ دی جاتی ہیں۔ میرے پتا بھی میری شادی جوان ہوتے ہی کر دینا چاہتے تھے، لیکن میں کسی انجانے مرد کا ہاتھ زندگی بھر تھامنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ خیر، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مجھے مرد اور عورت کے تعلق کا کوئی تجربہ نہیں۔ بن قاسم نے یہ سن کر ہکلاتے ہوئے کہا، یعنی آپ؟ راجکماری نے بن قاسم کی کہی بات کا مطلب بخوبی سمجھتے ہوئے کہا، زندگی میں کچھ مردوں کے ساتھ قرب کے لمحات گزارے، لیکن مجھے اکثر مردوں کے وچار پسند نہیں آئے، تو کچھ مردوں کے شریر کی خوشبو نہیں بھائی۔ تب میں نے سوچا کہ زندگی بھر کا جبر جھیلنے سے بہتر ہے کہ ایک آزاد زندگی جی جائے۔ بن قاسم نے راجکماری کی بات سن کر کہا، لیکن انسانی جسم کے کچھ فطری تقاضے بھی ہوتے ہیں، اسے جنسی آسودگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ راجکماری نے سن کر کہا، اچھا، گزرے ہوئے 2 برسوں میں ہم سے سیکھی ہوئی باتیں اب ہمیں پہ آزمائی جا رہی ہیں۔ راجکماری کا جواب سن کر بن قاسم ہنسنے لگا اور پھر کہا، بس یوں ہی دل میں خیال آ گیا تھا، اس لیے یہ سب پوچھ بیٹھا۔ راجکماری نے بن قاسم کی بات کا رخ موڑتے ہوئے پہلے والے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، دیکھو، انسانی جسم ایک کمال اور شاہکار تخلیق ہے۔ انسان کو تخلیق کرنے والی طاقت نے انسان کے جسم میں ہی سرور و نشاط کے رازوں کو پنہا کر دیا ہے۔ ایک مرد عورت کے بنا اور ایک عورت مرد کے بنا بھی جنسی آسودگی حاصل کر سکتے ہیں، البتہ دونوں اس کام میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں تو اور بھی اچھی بات ہے۔ گو کہ انسانی جسم میں نشاط و سرور انسان کو بنانے والے نے دیا تو ہے، لیکن انسان کو تخلیق کرنے والی قوت نے مرد سے انصاف نہیں کیا۔ بن قاسم نے راجکماری کی بات سن کر کہا، آپ کی باتوں کو سمجھنا اور ان کی گہرائی میں جانا بعض اوقات دشوار ہوتا ہے۔ بھلا سرور و نشاط کس طرح انسانی جسم میں پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات کہ تخلیق کرنے والے نے مرد سے برابر کا سلوک نہیں کیا، میرے عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ اپنی مخلوق سے برابر کا سلوک کرتا ہے۔ راجکماری نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو بھلا برابری اور انصاف کہاں ہے؟ عورت کے شریر کے چپے چپے میں جنسی توانائی کے دھارے بہہ رہے ہیں، ایک ایک حصہ شہوت کی توانائی سے بھرا ہوا ہے۔ تم کو عورت کے بارے میں کیا معلوم؟ تم نے عورت کو کبھی ڈھنگ سے چھوا ہی کب ہے؟ عورت کے انگ انگ میں چنگاریاں بھری ہوتی ہیں۔ تم ذرا میرے بالوں میں انگلیاں پھیرو تو میں بتاؤں کہ میرے اندر کیسا طوفان اٹھتا ہے۔ تم ذرا میرے کانوں کی لو سہلاؤ تو میں تمہیں اس کی حرارت کے بارے میں بتاؤں جو میرے جسم میں دوڑتی ہے۔ تم میری گردن پہ ذرا بوسہ لے کے دیکھو تو میں تمہیں ان چنگاریوں کی بابت بتاؤں جو میرے سارے جسم سے پھوٹنے لگتی ہیں۔ ذرا تم میری چھاتیوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کر اس حرارت کو محسوس کر کے دیکھو۔ کبھی میرے ناف کے گھڑے میں مدھو بھر کر اپنی زبان سے چاٹ کر دیکھو تو پتہ چلے، لیکن مرد کے حصے میں یہ سب لذتیں نہیں آئیں۔ مرد کی توانائی اور نشاط اس کے ناف کے نیچے ہے، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک اس کے جسم سے مادہ حیات ابل کر نکل نہ جائے، اور پھر اس کے بعد کہانی ختم۔ راجکماری کے اس بیان کے دوران بن قاسم کے وجود کو ایک بے چینی نے آن گھیرا تھا۔ وہ اپنی ٹانگوں کے بیچ میں ہاتھوں کو دبا کر اپنے عضو تناسل کے ابھار کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو مزید دباتے ہوئے ٹانگوں کو مزید بھینچتے ہوئے کہا، مجھے واقعی عورت کے جسم کے بارے میں اتنا کچھ معلوم نہیں۔ راجکماری نے جواب میں کہا، کوئی بات نہیں،
अगर इतनी जानकारी नहीं है तो क्या हुआ, हो जाएगी। इन गुजरे हुए 2 बरसों में एक ही छत के नीचे रहते हुए अब हम अजनबी तो रहे नहीं हैं। शायद उजरत में दरिया की तरफ जाने वाला एक खुफिया रास्ता सिपाहियों की नज़र से ओझल रह गया है। मैंने महल से दरिया तक जाने वाला वो खुफिया रास्ता देख लिया है और मैं उस रास्ते से दरिया तक होकर भी आई हूँ। मैं चांदनी रात में तुम्हें उस रास्ते से दरिया तक ले जाऊंगी, तुम्हें सिखाऊंगी कि यूनी की परस्तिश कैसे की जाती है और लिंगम को कैसे पूजते हैं। जल्द ही वो सब कुछ सिखाऊंगी जो तुम्हें कई बरस पहले ही सीखना चाहिए था। चांदनी रात में तुम एक मुकम्मल मर्द बन जाओगे। अभी राजकुमारी की बात जारी ही थी कि मीर कासिम का जिस्म थरथराने लगा। राजकुमारी देख सकती थी कि वो अपने कपड़ों पर फैलने वाली नमी को हाथ से छुपाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि राजकुमारी उसे कुछ कहती, वो उठकर हमाम की तरफ दौड़ पड़ा।